وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء اکرام اور صالحین کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم لوگ ہوں گے، حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے رکھے گا؟ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے، جو صدقہ کرے چھپا چھپا کے۔ اسامہ، تمہیں معلوم ہے کہ ہم سے پہلے کتنی ہی قومیں برباد ہوگی، ہمارا دل مسجدوں سے جڑا ہو۔ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کا تعلق کتنا ہے مسجد سے اور نماز کے ساتھ، کہ 2 مومن، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے، اتنا پوشیدہ صدقہ کریں کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کریں تو الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ لوگ پہاڑوں کے مانے چمکتے ہوئے نیک اعمال لے کر آئیں گے، بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئیں گے۔ ٹرائی ٹو مینیج یور اسکرین ٹائم، جو اپنی ینگ ایج میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو باعث برکت بنائے، اور ہمیں جو ہم کہیں اس کی رضا کے مطابق کہیں اور صحیح کہیں، اور ہر غلطی سے محفوظ فرمائے، اور شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جی، آج کا جو ٹاپک ہے، جو ڈسکشن میں کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، عموماً ہم لوگ پروفیشنلی جب دنیا میں یونیورسٹیز میں یا یونیورسٹی سے باہر پروفیشن کوئی چوز کرتے ہیں، یا ہماری جو خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایک کامیاب انسان بنیں، اور ہر بچے کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ جب چھوٹا ہی ہوتا ہے، جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک بچے کو یہ اپروچ دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک کامیاب انسان بننا ہے اور بہترین انسان بننا ہے، اور بچپن سے ہی اپنے ایک سکوپ کے تحت، یا ہماری جو مختلف ایسی خواہشات ہوتی ہیں، مثال کسی بچے سے پوچھیں تو کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی سے پوچھیں تو کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، مختلف اپروچ، مختلف آئیڈیل بچوں کے بن جاتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، یا اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل میں کامیابی ہے کیا، اور ایز اے مومن، ایز اے مسلم، ہم جن سے ہیں، ہمیں اللہ، میں کہتا ہوں کہ ہم پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ایک جو بہت عظیم نعمت وہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں ہمیں دی، اور ان کی احادیث اور ان کے اعمال اور ان کی تربیت، اور اس میں ایسے عظیم خزانے ہمیں بتائے اور ہماری رہنمائی کی کہ جس سے ہمیں صرف اور صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حشر کے میدان میں جب انسان، کہتے ہیں نا پتنگوں کی طرح، جس انسان کی کوئی ویلی، خاک کے ذروں کی طرح، تنکوں کی طرح بکھرے ہوں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، جہاں پہ لوگ ترس رہے ہوں گے کہ ہماری کوئی مدد کی جائے، کوئی ہمیں آئے، کوئی ہماری ہیلپ کرے، اس جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس مقام پہ کچھ اللہ کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء اکرام اور صالحین کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کے لوگ رشک کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ عرش کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ اور آسان الفاظ میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کامیاب انسان، جس کو ہم دنیا میں بھی کامیاب، جن کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے، اپیرنٹلی ایک حدیث میں آپ سے ڈسکس کروں گا آج کی کلاس میں، اپیرنٹلی تو اس میں ساری بات جو ہے وہ آخرت سے ریلیونٹ ہے، یعنی کہ آخرت میں، حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے رکھے گا، لیکن ڈائریکٹلی اس کا لنک ہماری دنیا کے ساتھ بھی ہے۔
ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آخرت میں کامیاب ہو رہا ہو اور دنیا میں وہ کامیاب نہ ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم لوگوں کا ذکر اس حدیث میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ وہ عظیم لوگ کون ہوں گے، وہ عمل اس دنیا میں کریں گے اور اس دنیا میں بھی ان کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ، ڈیفینیٹلی، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی وہ عظیم کامیابی نصیب فرمائے گا جو کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عظیم لوگ کون ہیں؟ پہلے تو میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، ہاں جی، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور ان میں سب سے پہلی کیٹیگری کون سی ہوگی؟ منصف امام، لیڈر، یا وہ شخص جس کے نیچے رعیت ہے۔ اس چیز کو میں تھوڑا ایکسپلین بعد میں کروں گا، پہلے میں آپ کو وہ لوگ گنوا دیتا ہوں، وہ 7 لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ انصاف کرنے والا امام، وہ نوجوان جس نے، یعنی ینگسٹر، آپ سارے ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے ینگ لوگ، ینگسٹر پسند ہیں جو اپنی جوانی میں، اپنی ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے، کانسیپٹ ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن نارملی ہم دیکھتے ہیں مساجد میں ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن بہت ہی ریئر نظر آتا ہے، بہت ہی کم نظر آتا ہے کہ ہمارے یوتھ، ہمارے ینگ بچے مسجدوں میں یا نیک اعمال کر رہے ہوں یا عبادات کر رہے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، وہ نوجوان ہوں گے جنہوں نے اپنی ینگ ایج میں، اپنے بچپن سے ہی اپنی ینگ، یعنی جیسے ہی ان کو سینس آف، جسے کہہ لیں کہ اچھے اور برے کی تمیز آنا شروع ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، وہ نوجوان، وہ ینگ لوگ ہوں گے۔ اور تیسرے وہ شخص یا وہ لوگ ہوں گے، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جن کا دل اللہ کی مسجدوں سے جڑا ہو۔ وہ ایک نماز پڑھنے جائیں گے، ان کی دوسری نماز کے لیے ان کا دل ریڈی ہوگا، ان کا ذہن الرٹ ہوگا کہ میری ایک نماز جو ہے ہو گئی ہے، میں نے اگلی نماز کے لیے مسجد آنا ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری جس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یعنی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ لیکن جہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا وہ ملیں گے، جس مقام پہ، جس موقع پہ اللہ کا حکم جدائی کا ہوگا یا دور ہونے کا ہوگا، وہ ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ اور 5ویں کیٹیگری، یہ بھی ہماری یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، کہ ایسا شخص یا ایسی یوتھ یا ایسا ینگ پرسن یا ایسا انسان جس کو ایک معزز عورت، یعنی کہ ایک اچھی فیملی کی خاتون یا لڑکی برائی کی دعوت ہے، گناہ کی دعوت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ عمل یا تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑ دیتے۔ اور 6واں وہ شخص جو صدقہ کرے چھپا چھپا کے، پوشیدہ صدقہ کرے، ریاکاری نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے۔ اور 7واں وہ شخص جو تنہائی کے اندر، جب وہ اکیلا ہو، رات کے کسی پہر یا دن کے کسی بھی پہر، وہ اس چیز پہ غور کرے کہ میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے۔ He tried to build his relation with his Lord۔ اور اس سچویشن میں کہ اللہ نے اس کے اوپر کیا نعمتیں اس کو نوازی ہیں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اور اللہ کے خوف اور اللہ کی ہیبت اس پہ طاری ہو جائے، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو
اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے آ جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص اتنا پسند ہے کہ آخرت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اسپیشل پروٹوکول دیں گے اور ان کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ یہ تو وہ حدیث تھی جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کی، لیکن یہ اگر اس حدیث کو میں کہوں کہ ایز اے نیشن کے ٹاپ ٹو باٹم پوری نیشن کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس حدیث کی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں اور اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ایکسپلور کریں تو میں آپ کو اس بہت مختصر سی نشست میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکوں گا پروگرام، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ گلمپس دوں کہ کس طریقے سے یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کو ہمارے حکمرانوں سے لے کر ہماری عوام یعنی بالکل بیسک لیول تک جو لوگ ہیں وہ عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہماری دنیا بھی بدل جائے گی، اور ڈیفینیٹلی حدیث کے مطابق آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت عظیم درجہ رکھا ہے۔ تو آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم اس دنیا میں اپنی لائف میں لے کر آ سکتے ہیں، اور کس طرح سے ان چیزوں کا امپیکٹ ہماری ورلڈلی لائف میں بھی ہم پہ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کو کس طرح سے اگنور کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تو پہلی بات جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ انصاف کرنے والا امام، وہ حکمران یا وہ لیڈر یا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اتھارٹیز ہے، جس کے انڈر کچھ کام ہے، وہ کوئی کسی انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ ہو سکتا ہے، ایون کہ گھر کے اندر بھی جو ایک مرد ہے وہ ایک رائی ہے، اس کے نیچے اس کی پوری فیملی ہے، اور بہت سارے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں جو اس کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ تو جب کسی معاشرے میں لوگ انصاف کریں گے اللہ کے خوف سے، اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہماری پکڑ ہوگی آخرت میں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس چیز کو، میں نے جیسے پہلے بھی ٹاکس میں اس چیز سے بتایا کہ نیکی کی جو پہلی شرط ہے، اس کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہوتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہی تو ہے، تقوی ہی تو ہے۔ جب ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے اداروں کے ہیڈز میں، ہمارے اپنے اندر یعنی کہ ہمارے انسٹیٹیوشنل جو ہیڈز ہیں ان کے اندر، سب کے اندر اس ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہمارے انڈر جو بھی کام ہے ہم نے ان میں انصاف لانا ہے، ایکویلٹی رکھنی ہے، ہماری پرسنل لائک ڈس لائک، کسی کا رتبہ، کسی کا فیم، کسی بھی وجہ سے ہم نے کسی کو ایڈوانٹیج نہیں دینا، تو وہ شخص تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ امام، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے نیچے ہوگا، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث اور اس کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ یہاں پہ بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس ضمن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ مخزوم ایک تھا، اور اس کی ایک خاتون نے چوری کی، اور وہ معاملہ کیونکہ وہ بڑی خاندان کی خاتون تھی، تو لوگوں نے سفارش کرنے کے لیے سوچا کس کو کہیں، بڑی کوشش تک و دو کے بعد ان کو پتہ اندازہ ہوا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور سفارش کرواتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سفارش کی ان خاتون کی، تو وہ جو الفاظ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایگزیکٹلی آج ہمارے ملک کی تباہی کا جو جسے خاکہ یا جو ریزن ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس موقع پر کہ اسامہ، تمہیں معلوم ہے کہ ہم سے پہلے کتنی ہی قومیں برباد ہوگی، تباہ ہوگی، اس وجہ سے کہ جب ان میں کوئی امیر، کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو چھوٹا آدمی پکڑا جاتا تھا،
کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا تھا جس کے کوئی ریسورسز نہیں ہوتے تھے، کسی کے مطلب جس کے پاس کوئی جسے کہہ لیں کہ کوئی اپروچ نہیں ہوتی تھی، اس کے پر حد قائم کر دی جاتی. تو یہ حدیث کا یہ پورشن میرے خیال سے آج ہماری جو حالت ہے ہمارے ملک کی اس کو بھی کلیئر کر رہا ہے کہ آج ہمارے ملک میں بھی جو تباہی ہے وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی سب سے بڑی جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر معاملات، اور اسی طرح پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث صرف حکمرانوں کے لیے، یا یہ جو پورشن ہے صرف حکمران کے لیے نہیں. ایز اے انسٹیٹیوشنل ہیڈ اگر میرے انڈر کوئی لوگ کام کر رہے ہیں، میری ٹیم ہے، اور اس کے اندر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں، میں جیسے کہنے کہ باعث ہوں کہ مطلب کوئی میرے ریلیٹیوز ہیں، کوئی میرے بھانجے بھتیجے کام کر رہے ہیں یا کوئی میرے بھائی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے یا ڈفرینٹ اپروچ سے ان کو مل رہا ہوں یا ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہوں، اور جو میرے جاننے والے نہیں ہیں یا آؤٹ سائڈرز ہیں یا جن کو میں نے ہائر کیا ہوا ہے، تو ان کو میں بالکل ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ڈیل کر رہا ہوں. تو یہاں پہ اس ہیڈ کی بھی جو ہے وہ آزمائش ہوگی، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے اس کے نیچے یہ جو ریت رکھی تھی یا یہ جو نظام رکھا تھا، تو اس میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں اس چھوٹی سی بات کے اندر کہ جن لوگوں کے بھی انڈر کوئی بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کو ایمانداری کے ساتھ، جواب دہی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو وعدہ رکھا ہے. اچھا، اس کا امپیکٹ تو یقیناً دنیا میں بھی پڑ رہا ہے، ہمارا نظام صحیح ہوگا، ہمارا انسٹیٹیوشن صحیح ہوگا، ہمارا ملک صحیح ہوگا، اور آخرت میں بھی جو اس کو مقام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان عظیم لوگوں کو یا ان بہترین لوگوں میں اس جگہ پہ ان لوگوں کو جگہ دے گا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو سیکنڈ کیٹیگری وہ نوجوان، ہمارے بچے، ہماری یوتھ، جو اپنی ینگ ایج میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے کہ یوتھ کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے آپ کی جو بیک بون ہے وہ آپ کی یوتھ ہے. اور ہم عموماً ہمارا سب سے زیادہ ظلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب جوان یا کوئی نوجوان یا کوئی ینگ بچہ اللہ کی طرف آتا ہے یا اللہ کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے اوپر پریشرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے، فیملی کے، دوستوں کے. کون سی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے؟ یار اتنی ینگ ایج میں تم نے داڑھی رکھ لی، اتنی ینگ ایج میں تم نمازیں پڑھنے لگ گئے ہو، کیا تم مولوی بن گئے ہو، تم نے کوئی کام نہیں کرنا دنیا میں. اللہ اکبر. تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا جہاں پہ لوگ ترس رہے ہوں گے، ایک درخت کا، کسی پتے کا، کسی چیز کا سایہ ہو. اللہ تم سے کتنی محبت کرے گا. اور آج ہمارے ذہن میں، ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ گمان ڈال دیا کہ بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو بوڑھے ہوں گے نا، ہم نیک ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو ہمارے سے پوچھ کے نہیں بنایا ہوا، ہم سے پوچھ کے ہماری ڈیتھ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں لکھی ہوئی، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ینگ ایج سے ہی کامیاب ہوں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ینگ ایج میں ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے تو ہم کامیاب ہوں. دیکھیں، ہدایت کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو بھی دے دیتا ہے، ہر ایج میں ہدایت دے دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار کو دے دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں اس حدیث میں نوجوان کو ہی کیوں پرومیننٹ کیا؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی یا ان کے جو صحابہ تھے، ان میں میکسیمم لوگ جو تھے وہ ینگ ایج تھے. بہت کچھ بچے تھے، کچھ ینگ ایج کے لوگ تھے. اور ان ینگ لوگوں نے اس دنیا میں جو جسے کہنے ہیں کہ تب انقلاب لے کر آئے، وہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہے، کیونکہ ہمارے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات اور ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ڈسپرس نہیں ہوتا وہ بچہ
جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ بہت فوکس ہوتا ہے. یہ میں آج آپ کو میں بہت ایکسپیرینس کے تحت یا بہت زیادہ اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو چیک کریے گا کہ جو لوگ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی ایکٹیویٹیز میں، دنیاوی اٹریکشنز میں جو بچے انوالو ہوتے ہیں اور جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہوتا، وہ ڈسٹریکٹ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. اور ان کے لیے آج کے دور میں بہت مشکل ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنا. ان ادر ورڈس کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا ہماری یوتھ اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹس، ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، دوسرا بچہ کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کہ ایک کہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اگر وہ یہ چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معاملات، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے. اور وہ تعلق جوڑنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یا سب سے امپورٹنٹ ریلیشن جو ہے وہ والدین ہوتے ہیں. تو والدین اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول کرتے ہیں، کیونکہ استاد بھی کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ والدین ہوتے ہیں، اس کے بعد استاد. اور تیسری یہ کہ اپنے بچوں کی گیدرنگ، اپنے بچوں کا تعلق، ریلیشن، فرینڈشپ، اٹھنا بیٹھنا ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں پہ ان کو یہ چیز یا ان کے دوست ایسے ہوں جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں. تو پھر بچوں کے لیے یا ینگسٹرس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو اس پیٹرن پہ چلا سکیں. ادروائز ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یا بہت جیسے آپ کہہ لیں کہ یعنی اس طرف بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ جب ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ہمارے اندر اس طرح کی کوالٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو اپنا خاص طور پر ینگسٹر جو ہیں وہ اپنی جو جیسے کہنے کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں. اللہ سے تعلق جوڑنا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عبادات کہی ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ کو بری چیزیں، فلمیں، ڈرامے یا بہت زیادہ ایکسیسو موبائل یوز جو ہمارے بچے بہت زیادہ اسکرین ٹائم پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یا گیم سے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تبھی تو تعلق ہمارا اللہ سے جڑے گا. پھر جو تیسری کیٹیگری ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارا دل مسجدوں سے جڑا ہو. ہماری سوسائٹی میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم مسجد میں جب جاتے ہیں تو کون لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ عموماً بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عموماً. اور اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ اگر چلے ہی جاتے ہیں، پروفیشنل لوگ یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں، ینگ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، تو ان کو وہ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر ان کا مسجد میں ٹھہرنا کتنی دیر ہوتا ہے، کتنا مشکل ایک عذاب، استغفر اللہ، مجھے سخت لفظ بولنا پڑے کہ ایک مصیبت پڑی ہوتی ہے ہمارے لیے بعض دفعہ کہ ہم مسجد میں جائیں اور بس 3-4 وہ جو سجدے ہیں یا 8 سجدے ہیں، 4 رکعتیں ہیں یا 2 رکعتیں ہیں، وہ جلدی جلدی پڑھیں. امام صاحب ابھی دعا کیا ہے، امام صاحب ابھی اذکار کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ بھی نہیں، کچھ پڑھتے بھی نہیں اور اٹھ کے ہو گئے. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ کیا ہمارے مسجد سے تعلق ہے؟ مسجد سے تعلق کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مسجد سے تعلق جتنا اسٹرانگ ہوگا ہمارا، اتنا ہی ہمارا اسٹرانگ تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بلانے کی جو ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے، 5 ٹائم ہم جو مرد حضرات خاص طور پہ جو مسجد جاتے ہیں یا بچے جو ینگ بچے ہیں ہم لوگ جو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو بنائی ہے کہ ہم بار بار مسجد جائیں تو ہمیں ہمارا تعلق بلڈ ہو. کس سے؟ اس گھر والے سے. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور ہم جب بار بار جاتے ہیں اور ہماری اگر بہت زیادہ عزت ہو تو ہمارا دل نہیں کرے گا، ہمارا دل نہیں جڑے گا اس گھر والے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی معمولی ہمارے لیے انعامات رکھے ہوئے مساجد کے اندر. مطلب اتنی حدیثیں ہیں مسجد میں جانے کی کہ مطلب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو مختصر سے وقت میں بتاؤں کہ اللہ جیسے کہتے ہیں جتنے قدم ہم اٹھاتے ہیں ہمارے اتنے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنے ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں. صرف ابھی مسجد کے رہا ہم جانا شروع ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان سے ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس بندے کے اوپر جو ہے رحمتیں نازل کرتا ہے. اور وہ بندہ جب مسجد میں آ جاتا ہے اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے انعامات رکھے اس نماز کے بدلے میں. ہم جب تک مسجد نہیں جائیں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے یا ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟
ہم ایک بالکل سرسری سا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا ہوا ہے، اور ہم نے اگر مسجد جانا بھی ہے، اگر ہمیں چلتے پھرتے مسجد گاڑی میں جاتے آتے کسی موقع پہ اگر موقع مل بھی گیا مسجد میں نماز پڑھنے کا، تو ہم بالکل جیسے کہنے کہ سرسری قسم کا ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا، ہمارا توجہ ہی نہیں ہوتی، خوشی نہیں ہوتا ہمارا اس کے اندر کہ ہم کس سے ملنے آئے ہوئے ہیں، کس سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں آئے ہوئے ہیں۔ پہلی تو بات ہے ہمارے لیے مسجد جانا ہی اتنا بڑا بوجھل ہوتا ہے، بچوں کو کہہ کے ہم تھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ ہم مسجد میں نہیں لے کے جاتے، تو پھر کیسے ہمیں وہ کامیابی ملے گی، کیسے ہمیں سکون ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث شیئر کر کے اس بات کو بھی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برا بنایا اور اتنا ان کو اس بات پہ غصہ آیا کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے وہ رحمت للعالمین، جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، چرند پرند دنیا کی ہر کائنات کی جتنی چیزیں تھیں ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے، اور اس شخص کے پر جو مسجد نماز پڑھنے نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو میں ادھر ایک امام مقرر کروں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کتنا بڑا ایک دیکھیں ایک چیز اصول سمجھ لیں، جب کسی چیز کا بہت زیادہ اجر ہوتا ہے نا تو اس کی وائلیشن کا، اس کا جو نقصان یا اس کا جو اس کے پر جو حد ہے یا اس کا گناہ ہے وہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم لوگوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کر دیا کہ جو شخص مسجد میں جائے گا یا مسجد سے اس کا تعلق رہے گا، ایک نماز پڑھ کے جائے گا، دوسری نماز میں تو اس کو دھیان رہے گا، اس کو ٹائم کا اندازہ ہوگا کہ اتنے بجے جماعت عصر کی ہوتی ہے، اتنے بجے عشاء کی ہوتی ہے، اتنے بجے مغرب کی ہوتی ہے، اتنے بجے فجر کی ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کا تعلق کتنا ہے مسجد سے اور نماز کے ساتھ۔ اور دوسری بات اس چیز کو آپ یہ سمجھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں ذہن میں شیطان بس وسوسہ دیتا ہے کہ یار بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بڑی عمر پڑی ہے مسجد جانے کی۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے بھی یہ بات کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کی بھی عمر کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر اللہ، اور پھر وہی بات ہے ان لوگوں سے پوچھیں اس چیز کی نعمت کا جو مسجد جانا چاہتے ہیں، ترستے ہیں، جو ریگولر نمازی ہیں لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے وہ گھر میں پڑے ہیں، بستر میں پڑے ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ آج وہ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے اور وہ کہیں گے ہماری حسرت ہے کہ ہم مسجد میں جائیں اور ہم نماز پڑھیں، لیکن وہ نہیں جا پا رہے۔ اور آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم جا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ٹائم نکال۔ تو بس پھر وہی بات ہے کہ جتنی عزت ہم اللہ کا گھر کو یا اللہ کے احکامات کو دے رہے ہیں، ہماری بھی اس دنیا میں وہی عزت ہوگی اور وہی مقام ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے گا، اور ڈیفینیٹلی آخرت میں تو پھر ذلت ہے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ پوری مخلوق ذلیل ہو رہی ہوگی، صرف 7 طرح کے لوگ، اور کچھ حدیثوں میں اور بھی آتے ہیں، ٹوٹل ائمہ کرام اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ میکسیمم 7 سے 10 لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک شہید بھی ہے، اسی طرح جو انسان جو قرض دیتا ہے اور قرض کے لیے ثانی پیدا کرتا ہے، اس طرح کے 3 لوگ اور بھی آتے ہیں، لیکن ٹوٹل 7 سے 10 لوگوں کو یا اس کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی انہیں لوگوں کو عزت مل رہی ہے اور آخرت میں بھی ان کو عزت مل رہی ہے۔ اور اگر ہم نے اس دنیا میں بھی عزت ہمیں چاہیے اور آخرت میں بھی عزت چاہیے تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، جن چیزوں سے، جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ہمیں ویسا بننے کی کوشش پوری کرنی چاہیے۔ اور جب ہم کوشش کریں گے، ہمارے اندر اخلاص ہوگا، ہم ایفرٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور چوتھی چیز کہ 2 مومن، 2 مسلمان، 2 بھائی، 2 دوست، 2 رشتہ دار، تعلق والے ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہماری محبتیں کس بیس پہ ہوتی ہیں؟ جو میرا دوست ہے، اس کے بعد بڑے اچھا آئی فون موبائل ہے، اس کے بعد گیمز بہت اچھی ہیں، اس کے پاس گاڑی بہت اچھی ہے، اس کا گھر بہت بڑا ہے، اس کا بزنس بہت بڑا ہے، یا بہت بڑا افسر ہے، یا اس کی اپروچ بہت زیادہ ہے، یہ میرے بڑے کام کروا دے گا۔ دینا لینا پڑتا ہے بھائی، تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے، مجھے تو اس چیز کی، میرے سامنے تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس چیز کو میں کسی کنسیڈر ہی نہیں اس چیز کو کرتا میں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. ہمارے کتنے دوست ہیں جن سے ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. ہمارے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. سم ٹائم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو ہمیں اسائنمنٹس کی فکر ہوتی ہے, یا جیسے اسائنمنٹ مل جائے گی, اس میں کوئی کوئز کی تیاری کرنی, کوئز کی تیاری کروا دے گا, مطلب مختلف دنیاوی مقاصد کے لیے. اور ڈیفینیٹلی ان چیزوں میں پھر برکت تو نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اتنے سرسری ہیں اسکول کے دوستوں سے. ہم جب کالج میں جاتے ہیں تو اسکول والے دوست بھول جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کالج والے دوست بھول جاتے ہیں, یونیورسٹی سے پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو یونیورسٹی والے دوستوں کے لیے ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا, جن کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس دوست کے بغیر یا ان لوگوں کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. ایسا ہی ہے نا, آج ہمارے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے پاس جا کے 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, یار کوئی دل کی بات کر لیں. کیوں؟ ہمیں جب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا بھائی ہے یہ میری خیر خواہی اللہ کے لیے کر رہا ہے, تو مجھے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اس برائی سے رکنا بھی پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں, ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ان میں اخلاص عطا فرمائے. اور جو 5ویں کیٹیگری کے لوگ ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج ہماری یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی بھی صاحب حیثیت یا کوئی بھی اچھی فیملی کی خاتون یا کوئی بھی اچھی یا کوئی لڑکی, یا یہ بیسیکلی حدیث میں تو یہ ہے کہ خاتون مرد کو آفر کرے برائی کی, لیکن اگر ہم اپنی نارمل روٹین میں دیکھیں اس کو ہم دونوں جتنے بھی معاملات ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی اپوزٹ سیکس یا اپوزٹ جینڈر ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں اس کے اندر اللہ کا ڈر, دیکھیں ہمیں کیا چیز کس چیز سے, اس چیز کو کلیئر کر لیں. کوئی بھی گناہ, کوئی بھی برائی آپ اپنی اسٹیٹس کی وجہ سے روکتے ہیں, آپ اپنی جسے آپ کہہ لیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے روکتے ہیں کہ یار میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یا آپ اپنی صحت کی وجہ سے روکتے ہیں کہ یار یہ برا کام ہے, میں اس لیے نہیں کرتا, میری صحت نہیں ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن میرا کام تو اچھا ہے, لگتا ہے میں اٹریکٹ بڑا ان چیزوں سے ہوتا ہوں, لیکن آپ نہیں کر پاتے. اب آپ کی عمر کا یہ ڈر نہیں ہے اللہ کا, یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. لیٹ می کلیئر ون تھنگ, اللہ کا ڈر, یہ چیز کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے, اس دنیا کی خواہش کے پیچھے نہیں میں لگوں گا, میں اس گناہ کے پیچھے نہیں جاؤں گا, کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور یہ اللہ کا ڈر جو ہے, اس میں بھی میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ اللہ کا ڈر کن وجوہات کی وجہ سے آ سکتا ہے, یا کن چیزوں کی وجہ سے ہم اس برائی سے بچ سکتے ہیں اس چیز کا خیال, اور کن وجوہات کی وجہ سے ہم اللہ کے ڈر کو لوگوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کو اس پیٹرن پہ چلانے کے لیے, ٹیم کرنے کے لیے, اس رستے کو سمجھانے کے لیے 3 چیزوں کا دھیان اگر ہمارے جو کہنے کہ جو صاحب اقتدار یا جو پاور والے لوگ ہیں وہ اگر کریں گے تمام, تو تب ہی یہ اس برائی سے لوگ بچیں گے یا اس رستے پہ چلنے سے بچیں گے. ان میں پہلی چیز قانون ہے, لا. دوسری چیز جو ہے آپ کے اخلاقیات جو جس کا جنازہ ہماری سوسائٹی میں سے نکل چکا ہے, برباد ہو گئی, تباہ ہو گیا ہمارا اخلاق سب کا. اور تیسری چیز شریعت, کیونکہ لا جو ان سے ہے, اگر آپ کا لا شریعت کے مطابق نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں لا بنا ہوا ہے گمراہی, زنا کے خلاف, برائی کے خلاف, لیکن کتنا رک رہا ہے. جب تک وہ انڈر شریعہ نہیں ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا, اللہ کے بتائے ہوئے قرآنی حدود کے اصول کے مطابق نہیں ہوگا, اس برائی سے ہم لوگ نہیں بچ سکتے. اور تیسرا ہمارے اندر اخلاقیات, جب تک یہ 3 چیزیں اکٹھی ان چیزوں میں ورکنگ نہیں ہوگی, ہمارے ینگسٹر, ہمارے لوگ, ہمارے بچے, ہمارے بچیاں اس برائی سے نہیں بچ سکیں گے. اور تیسرا جہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ برائی ہے, یہ گمراہی کیوں ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اور اس میں سب سے پہلی وجہ وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے. ہمارے معاملات, ہماری سوسائٹی کے اندر جو رائٹ وے ہے, رائٹ پیٹرن ہے, جو رائٹ ڈائریکشن ہے, اس پہ چلنا مشکل ہو گیا. جو سب سے بڑا مین ایشو ہے جس وجہ سے ہمارے اندر یہ برائی پھیل رہی ہے.
دوسری چیز جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر جو جسے کہہ لیں کہ وہی بات اللہ سے دوری، اللہ کے دین سے دوری. کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا ہے کہ ایک تو حل یہ کہ شادی کی جائے، جلدی اور آسان بنایا جائے شادی کو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آئے، برائیوں سے رکو. برائیوں سے رکنے کے لیے روزہ ایک بیسٹ عمل ہے، ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. اور تیسری چیز جو ہم اپنے آپ کو اس برائی سے بچا سکتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ افیکٹو ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی، ہم کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. جہاں پہ ان چیزوں کو انجوائے کیا جاتا ہے، جہاں پہ دوست یاروں میں کیا ہوتا ہے، برائی کرتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، بے حیائی دیکھتے ہیں اور آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک تو انسان گناہ کرے اور اوپر سے دوسروں میں تشہیر کرے. تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ سب سے زیادہ اس بندے پہ غضب اور غصہ آتا ہے کہ جو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے گناہ کیا میرے اور اس کے درمیان تھا، لیکن اب یہ شرما بھی نہیں رہا، گناہ کی اور برائی کی باتیں آپس میں مل کے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں کر رہا ہے. تو اس لیے تیسرا پوائنٹ میں کہوں گا کہ خدا را اپنی سوسائٹی ایسی بنائیں، ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہیں جو پروڈکٹیو ہیں، نیک سیرت ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جو آپ کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، جو آپ کے اندر حیا پیدا کریں، جو آپ کو احساس لائیں کہ بے حیائی کتنی بری چیز ہے، نہ کہ آپ کا مذاق اڑائیں. آپ حیا والے ہیں، آپ برائی کو نہیں ڈسکس کریں، الٹا آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، ہم یونیورسٹی میں جب ہوتے تھے کہ دوست اگر کوئی ایسی بات کرتے کہ یار یہ بری بات ہے، یار ایسی بات نہ کرو کسی کے بارے میں، تو اس کا اوپر سے اور مذاق اڑایا جاتا تھا. تو ایسی سوسائٹی، ایسی دوستی سے بچیں، ایسے دوستوں کو محفل کو چھوڑ دیں. جیسے میں نے حدیث پچھلے پوائنٹ میں بتایا نا کہ اللہ کے لیے ملیں اور اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے پھر چھوڑ دیں ان لوگوں کو، کیونکہ ایسے دوست آپ کے لیے تباہی اور گمراہی ہیں، وہ آپ کو خیر کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. اور چوتھا پوائنٹ آج کے دور کے لیے میں اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ جس وجہ سے ہم گمراہی اور برائی کی طرف جاتے جا رہے ہیں وہ ہمارا ایکسیس آف اسکرین ٹائم، یا کہہ لیں کہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی، اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے جو اس قسم کا میٹیریل ہے اس کی آسانی سے اویلیبلٹی، جو ہماری بچوں کو برباد کر رہی ہے اور ہماری یوتھ کو برباد کر رہی ہے، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے غلط راستے پہ جا رہے ہیں. تو یہ بیسک کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں پہ ورکنگ کریں تو ہم اس گناہ سے، اس برائی سے بچ سکتے ہیں. اور ہمارے اندر، اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر کب آئے گا؟ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا. دیکھیں، ڈر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اس ذات کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں پتہ ہونا، اور ذات کی طاقت کے بارے میں پتہ ہونا. کہ آپ جب کوئی غلط، آپ دیکھیں ہمارے ملک میں تو کوئی ڈر نہیں ہے لا کا، لیکن باہر کے ملک میں، ممالک میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا ڈر ہے، لوگ چھوٹے سے چھوٹا جرم کرتے ہوئے، ایون کہ گاڑی کے بھی جو لاز ہیں، یعنی ڈرائیونگ کے بھی جو لاز ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں. اس لیے یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اس پوائنٹ کو بھی، کہ اگر اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عرش کا سایہ یا ہمیں اس وقت عزت ملے نور کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ممبروں پہ اسپیشل ممبرز ہوں گے جس پہ ان لوگوں کو بٹھائے گا جو لوگ گمراہی یا برائی کے وقت جنہوں نے یہ عمل کیا کہ ہم چھوڑ دی برائی اور اللہ کے خوف سے ڈر گئے. اسی طرح پوشیدہ صدقہ کرنے والا شخص، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر آخرت میں تو رکھا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. میں ایک حدیث اس کے بارے میں ڈسکس کر کے آپ کو اس کی امپورٹنس بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم پوشیدہ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالتا ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون 10 روپے صدقہ کر سکتا ہے، کون 10,000 صدقہ کر سکتا ہے، کون 1,00,000 صدقہ کر سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی انٹینشنز کو دیکھنا ہے کہ آپ سیدھے اتنا پوشیدہ صدقہ کریں کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کریں تو الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. تو
یہ چیز جو پوشیدہ صدقہ کرنا ہے یا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، یہ صرف آپ کی آخرت آسان نہیں کر رہا، آپ کی دنیا بھی آسان کر رہا ہے. دنیا کے جو معیشت کے جو ہمارے سو چیلنجز ہیں یا ہمارے جو مشکلات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس لیے اس صدقے کی وجہ سے ہمارے لیے آسان کر دے گا، ہماری بیماریاں دور کر دے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری دور کرے. تو اس عمل کو جو ہے صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا میں بھی، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہمیں جب تک دنیا میں کوئی چیز کا فائدہ نظر نہ آ رہا ہو تو ہم اس کو نہیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کا اجر رکھا ہوا ہے. اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہی کہ اپنی تنہائیوں کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے، اس 2 قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں. ایک اللہ کے ڈر یا اللہ کی محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آیا ہوا آنسو، اور ایک شہید کا خون کا ایک پہلا قطرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ظاہری زندگی تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، عموماً ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، درس دے رہا ہوں میں، درس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اور جو اللہ تعالیٰ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ہماری تنہائی. اللہ اکبر. ایک اور حدیث یہاں پہ میں بیان کر دوں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری اگر تنہائی صاف نہیں ہے، ہماری تنہائی اللہ والی نہیں ہے، ہماری تنہائی میں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بن رہا اور ہم اس میں گناہ کر رہے ہیں، گمراہی پہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایسے شخص کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا قیامت والے دن لوگ پہاڑوں کے مانے چمکتے ہوئے نیک اعمال لے کر آئیں گے، بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ ان کو خاک کی طرح اڑا دے گا. کیوں؟ وہ شخص ہوگا جس دنیا کے سامنے تو بڑے بڑے نیک اعمال کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، دینی باتیں کرتا تھا، درس دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، سب کچھ کر رہا تھا. لیکن جو تنہائی کا ٹائم ہوتا تھا اس میں سب فضولیات، اور سب سے بڑا جو ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، یہ ٹول جو ہے، یہ ہمیں برباد کر رہا ہے. آج کوئی نیک، کوئی جیسے آپ کہتے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا اس فتنے سے نہیں بچا. اس کو میں یہاں میں اسی پوائنٹ پہ کنکلوڈ کروں گا بات کو کہ باقی بہت سارے فیکٹرز ہیں ہماری تنہائیاں برباد کرنے کے لیے. سب سے بڑا فیکٹر جو آج ہمارے لیے بنا ہوا ہے وہ یہ ہمارا موبائل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں ہم بچ جائیں اس فتنے سے، ہمارے نیک اعمال بچ جائیں، جو چھوٹی ہم نیکیاں کریں اللہ ان کو قبول فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے ہماری تنہائیوں کو بہتر نہیں. کیونکہ اللہ، اور دیکھیں پونڈر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے آپ کو ٹائم ریکوائرڈ ہے، اور ہمارا ٹائم اگر آپ بری چیز نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی مووی، کوئی گندا گانا، کوئی بھی بیڈ یوز نہیں بھی موبائل کا کر رہے، بٹ آپ اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں. جب آپ نے اپنا ٹائم ہی سارا موبائل پہ کل کر دیا یا سوشل میڈیا پہ کر دیا یا غیر ضروری تھاٹس میں کر دیا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے بنائیں گے؟ کیسے سوچیں گے اس کی شان کے بارے میں؟ کیسے اپنے اندر اس کا ڈر پیدا کریں گے؟ تو سب سے امپورٹنٹ ٹپ جو اس پورشن کے لیے ہے وہ یہی ہے، ٹرائی ٹو مینیج یور اسکرین ٹائم. کوشش کریں. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نے نیٹ یوز کرنا ہے، موبائل پہ ای میلز کرنی ہے، کوئی اسٹیٹس لانا ہے، کچھ لانا ہے، وہ پبلک فیملی میں بیٹھ کے، آفس میں بیٹھ کے کر لیں. آپ جب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ اکیلے میں ہوتے ہیں، تو کوشش کریں موبائل یوز ہی نہ کریں. اب کیونکہ آپ اس ٹائم میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں. آپ وہ سارا ٹائم تو آپ نے موبائل پہ لگا دیا، تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.